اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ صلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین اما بعد فقد قال الامام حسین بن علی علیہم السلام فی کلامہ اما بعد فإن اللہ اصطفى محمدا من خلقہ واکرمہ بنبوتہ واختارہ لرسالتہ ثم قبضہ الیہ وقد نصح لعبادہ وبلغ ما ارسل بہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَكُنَّا أَهْلَهُ وَأَوْلِيَاءَهُ وَأَوْصِيَاءَهُ وَوَرَثَتَهُ وَأَحَقَّ النَّاسِ بِمَقَامِهِ فِي النَّاسِ فَاسْتَأْثَرَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا بِذَلِكَ فَرَضِينَا وَكَرِهْنَا الْفُرْقَةَ وَأَحْبَبْنَا الْعَافِيَةَ وَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّ أَحَقَّ بِذَلِكَ الْحَقِّ الْمُسْتَحِقِّ عَلَيْنَا مِمَّنْ تَوَلَّاهُ وقد بعثت رسولی الیکم بهذا الکتاب وانا ادعوکم الى کتاب اللہ وسنة نبیہ فإن السنة قد امیتت والبدعة قد احییت فإن تسمعوا کلامی فإن تسمعوا قولی اہدکم الى سبیل الرشاد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبات امام حسین علیہ السلام کے اس پروگرام میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں معرفت کلام معصوم نصیب فرمائے اور ہماری عاقبت بخیر فرمائے۔ امام علیہ السلام جب مکہ تشریف لائے، مدینہ سے مکہ جب پہنچے تو آپ نے کل کی گفتگو میں سنا ہے کہ امام نے اپنے کلام کا آغاز اللہ سبحانہ و تعالی کی اس آیت سے کیا کہ جب مدینہ سے چلے اور مکہ پہنچے تب بھی آیت ہی سے اس کا اختتام کیا۔ اولیاء خدا ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالی کے کلام کا سہارا لیے کرتے ہیں، اور جب مکہ تشریف لائے اس کے بعد امام نے خط لکھا اہل بصرہ کو، بصرہ والوں کو۔ اس خط میں اور اس خط کے جو آپ سیاق اور سباق کو دیکھ رہے ہیں کہ جس میں امام علیہ السلام نے جو سچویشن ہے، حالات ہیں، واقعات ہیں، بنو امیہ کی کارستانیاں ہیں، اس کو بہت ہی واضح انداز کے ساتھ یزیدیوں کے اس کرتوتوں کو بہت روشن انداز کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور امام علیہ السلام نے اپنی انویٹیشن کو اور اپنی اس دعوت حق کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف بلانے کو یہ کل کوئی نہیں کہہ سکتا ہے۔ ہاں جی امام علیہ السلام تو تشریف لے گئے، اگر ہمیں بھی کہتے تو ہم بھی ان کا ساتھ ہوتے تھے۔ جنہیں کہہ رہے ہیں کہ جس طرح آپ نے کل بھی دیکھا کہ عبداللہ ابن عمر جیسے رو رہے ہیں، سینے کا بوسہ لے رہے ہیں، گلے کا بوسہ لے رہے ہیں، زار و قطار رو رہے ہیں کہ یہاں پہ پیغمبر اسلام بوسہ دیا کرتے تھے، یہ بوسہ گاہ رسالت ہے، اور پھر بھی مکہ سے چلے گئے مدینہ۔ قسمت کی بات ہے، معرفت کی بات ہے۔ انسان کیا جب انسان کی نیتیں خالص ہوتی ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیقات بھی عنایت کرتا ہے،
اور وہ خود گواہی دے رہے ہیں، شہادت دے رہے ہیں کہ میں نے پیغمبر اسلام سے سنا ہے. یعنی جو دوسرے لوگ ہیں صحابی وہ سن رہے ہیں، تو کیا جن کے متعلق پیغمبر اسلام نے فرمایا کیا انہیں اس چیز کی خبر نہیں تھی؟ امام بار بار فرما رہے ہیں کہ میری دعوت کو قبول کرو، میرے ساتھ چلو. نہیں، کہا کہ آپ جس طرف جا رہے ہیں وہاں تو قتل و خون ہے، لہٰذا اس طرف نہیں. میں بوسگائے رسالت پہ بوسہ دے کر اپنی اس عقیدت کو کہ جو خام عقیدت ہے، معصومین، میں ایک جملہ کہہ دوں، معصومین علیہ السلام کے سلسلے میں عقیدت کافی نہیں ہے، عقیدہ ہونا ضروری ہے. جو کربلا والے ہیں وہ عقیدہ والے ہیں. عقیدت ہی پہ فقط سودا نہیں ہے انسان کا، عقیدے کے تحت سودا ہوا کرتا ہے. عقیدتیں بہت ساروں کی وابستہ ہوتی ہیں. جب کوئی مشکل پڑتی تھی عقیدت ان کی بن جایا کرتی تھی. جب کوئی مرحلہ آتا تھا عقیدت ان کی بن جایا کرتی تھی. جب کوئی مصیبت آتی تھی عقیدت ان کی بن جاتی تھی. یہ سارے کے سارے جتنے بھی آپ نعرے دیکھ رہے ہیں، شعار دے رہے ہیں، اگر یہ نہ ہوتے تو یہ ہو جاتا، اگر یہ نہ ہوتے تو یہ ہو جاتا، یہ اس بات کے اوپر دلیل ہے کہ چونکہ عقیدہ نہیں تھا. اگر عقیدہ ہوتا، عقیدت بعض اوقات یہ ہوتی ہے کہ جب وہ انسان اس بھنور میں گرتا ہے، گرداب میں جب پڑتا ہے تو چارہ کار نہیں ہے. بعض کی چونکہ رزق و روزی ان کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے، بعض چونکہ مشکلات وہ حل کیا کرتے ہیں، لہٰذا وہ مانتے ہیں اس لحاظ کے ساتھ. بعض اس وجہ سے مانتے ہیں، ہاں جی فلاں آدمی وہ زندان میں پڑا ہے، وہ جب رہائی ہو جائے گی تو اس وجہ سے مانتے ہیں. اپنی اپنی مشکلات کے تحت مانتے ہیں، اپنے اپنے مصائب کے تحت پہ مانتے ہیں. لیکن معصومین نے جو طریقہ کار بتایا، فقط عقیدت کافی نہیں ہے. معصومین کے متعلق عقیدہ ہونا چاہیے. عقیدہ اگر ہوتا تو یہ فقط بوسے دے کر رو دھو کر واپس مدینہ نہ جاتا اور وہاں پہ جا کر یزید کی بیعت کر لی. عجب ہو گیا ہے انسان کی عاقبت بخیر جب نہ ہو. یعنی کیا رونا ہے اور کیا عقیدت ہے اور کیا بوسگائے رسالت پہ پیار دینا ہے، بوسے دینا ہے. انسان ایک دفعہ تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہے، کیا عالم کیا ہے. تو اس وجہ سے یہ ضروری ہے کہ ہمیں اپنے عقیدوں کو محکم کرنے کی ضرورت ہے. امام علیہ السلام کے متعلق انسان کے نظریات بہت ٹھوس ہونے چاہیے، بہت محکم اور مستحکم ہونے چاہیے، استحکام ہونا چاہیے. اور امام نے ہر دم یہ بات جو آج ہم کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے اپنے پیغام کو اندھیرے میں نہیں رکھا ہے، اپنے پیغام کو برملا طور پر بیان کیا ہے، اپنے مشن کو ہر ایک کے لیے واضح کیا ہے اور سب کو بتا دیا ہے کہ میں جس طرف جا رہا ہوں یہ شہادت کا رستہ ہے، یہ موت کا رستہ ہے، یہ قیام کا رستہ ہے، یہ ہدف مقدس ہے، اس سے کوئی واپس نہیں آئے گا. جو تیروں اور تلواروں سے ڈرتا ہے وہ اس کاروان شہادت میں، کاروان حریت میں شامل نہیں ہو. اور جس طرح عبداللہ ابن عمر شامل نہیں ہوئے، انہیں پتا تھا کہ وہاں پہ کشت و خون ہے، انہیں پتا تھا کہ وہاں پہ قتل ہونا ہے، انہیں پتا تھا کہ وہاں پہ انسان کی جان جانی ہے. لہٰذا وہیں سے بوسے وغیرہ دے کے فارغ ہو کے اور مدینہ چلے گئے. امام علیہ السلام جب مجھے دن میں فون بھی آیا، میں انشاءاللہ اس کا حوالہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اور مجھے آج اپنے بھائی پرویز جو انہوں نے پیٹر برو سے فون کیا، انشاءاللہ ان کا بھی میں نے وہ لکھے ہوئے ہیں سوال ان کے. آج مجھے سب سے پہلے ان کے سوالوں کا بھی جواب دینا ہے. لیکن اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ آج اس 8ویں مرحلے میں ہم وہ امام علیہ السلام کا کلام کہ جو آپ نے بصرہ والوں کو خط میں درج کیا کہ جہاں پہ سلیمان آپ نے اپنا نمائندہ بنایا، اپنا ڈپٹی بھیجا، اپنا ریپریزنٹیٹو بھیجا اور یہ خط دے کر بھیجا کہ جس میں امام علیہ السلام اپنے اس مشن کو واضح کرتے ہیں. فرماتے کہ اما بعدو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد
فإن اللہ اصطفیٰ محمدا من خلقہ واکرمہ بنبوتہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری مخلوقات پہ چن لیا ہے، برگزیدہ کیا ہے۔ یہ جو سلیکشن ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ہے، یعنی اصطفیٰ، مصطفیٰ، چن لیا، منتخب کر لیا، سلیکشن اللہ کی طرف سے ہوئی ہے۔ یعنی کیا ہے کہ فَإِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى مُحَمَّدًا، اللہ سبحانہ و تعالی نے مصطفیٰ بنایا، منتخب کیا ہے، اللہ نے منتخب کیا ہے، کس پر؟ ساری مخلوقات پر۔ اپنے حبیب کو اللہ نے منتخب کیا، وَأَكْرَمَهُ بِنَبُوَّتِهِ، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں نبوت جیسی کرامت نصیب فرمائی، عزت عطا فرمائی، آنر عطا فرمائی، شان کریمی عطا فرمائی نبوت دے کر، نبوت کی کرامت سے سرفراز کر دیا۔ وَاخْتَارَهُ لِرِسَالَتِهِ، نبوت بھی عطا کی اور پھر رسالت کا مختار بھی بنایا، یعنی رسالت بھی ان کے لیے منتخب کی۔ ساری کائنات پہ انہیں فضیلت عطا کی، نبوت دے کر فضیلت عطا کی، رسالت دے کر مختار بنایا ہے، اور ساری کی ساری جتنی مخلوقات ہیں ان پہ انہیں چن لیا ہے۔ یعنی جو نمائندے خدا ہوا کرتا ہے، اسی طرح ہر دور کے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس پہ تو بات کرنا انسان کے بس کی کیا بات ہے، انسان کی مجال ہی نہیں ہے کہ انسان بات کر سکے۔ لیکن حتیٰ کہ جو سارے جتنے انبیاء ہیں، سارے جتنے رسول ہیں، سارے کے سارے پیغمبر اسلام سے کوئی بڑھ کر نہیں ہے، لیکن جتنے بھی انبیاء ہیں وہ منتخب ہوا کرتے تھے اپنے اپنے دور میں، اپنی اپنی انوائرمنٹ میں، اپنے اپنے زمانے میں۔ سب سے زیادہ وہ اجل ہوتے تھے، سب سے زیادہ وہ باعزت ہوا کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں چنا کرتا تھا، چن کے منتخب کیا کرتا تھا، ہم جیسے نہیں ہوا کرتے تھے۔ اسی لیے اگر آپ پہلی دعا ضرور پڑھیں صحیفہ سجادیہ کی، کہ جس میں مولا نے اپنے بارے میں کچھ جملات کہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ الحمدللہ الذی اختار لنا محاسن الخلق واجرى علینا طیبات الرزق وجعل لنا الفضیلۃ بالملکۃ علی جمیع الخلق وَكُلُّ خَلِيقَتِهِ مُنْقَادَةٌ لَنَا بِأَمْرِهِ وَأَغْلَقَ بَابَ الْحَاجَةِ إِلَّا إِلَيْهِ فَكَيْفُ نُطِيقُ حَمْدَهُ أَمَّتَى نُؤَدِّي شُكْرَهُ لَا مَتَى۔ یہ دیکھیں اس جملے کے امام علیہ السلام کی گویا کیا ہے کہ اس جملے کو جوڑیں اس مولا کے خط کے ساتھ، مولا کے اس خط کو جوڑیں امام زین العابدین کی اس دعا کے ساتھ، الحمدللہ الذی اختار لنا محاسن الخلق۔ اس رب کا شکر ہے کہ جس نے ساری مخلوقات کی خوبیاں اس نے ہمیں عطا کی ہیں، واجرى علینا طیبات الرزق، اور جس نے ہمیں رزق طیب عطا کیا ہے، وَكُلُّ خَلِيقَتِهِ مُنْقَادَةٌ لَنَا، اللہ کی ساری مخلوقات ہمارے امر کے تابع ہے، اللہ نے قرار دیا ہے۔ وَأَغْلَقَ بَابَ الْحَاجَةِ إِلَّا إِلَيْهِ، ساری دنیا کے دروازوں کو بند کر دیا، فقط اپنا دروازہ ہمارے لیے کھولے رکھا، کسی کا محتاج ہمیں نہیں کیا ہے، سارے ہمارے پاس آ کر ہمارے دروازے پہ آتے ہیں، ہمارے ڈیوٹی پہ آتے ہیں۔ جس کو علم چاہیے تو اس دروازے پہ آتا ہے، جس کو فکر چاہیے، ذکر چاہیے، اس دروازے پہ آتا ہے، جس کو ولایت چاہیے وہ اس دروازے پہ آتا ہے۔ بغیر اس دروازے کے انسان کسی منزل تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ وَأَغْلَقَ بَابَ الْحَاجَةِ إِلَّا إِلَيْهِ۔ اور مجھے بڑا بعض اوقات تعجب بھی ہوتا ہے، ہاں جی او جی فلاں افضل ہے، جی فلاں افضل ہے۔ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ سارے صحابی ایک طرف، ان سب کا اگر علم بھی ملا دیا جائے، کیا خوبصورت بات کی ہے ابن عباس نے، جو سب سے زیادہ مفسر، جنہیں مفسر قرآن جن کو کہا جاتا ہے، یہ شاگرد ہیں میرے مولا اور آقا امیر المومنین کے۔ صحابیوں نے پوچھا
کہ آپ کا علم امیر المؤمنین کا علم وہ کیسا ہے؟ فرمایا میرے علم کی بات نہ کرو، سارے صحابیوں کے علم کی اگر بات کرو، سارے صحابیوں کا علم اس وسیع و عریض سمندر میں سے ایک قطرے کی مانند ہے، اور علی کا علم پورے سمندر جتنا۔ سمندر کو ایک بوند سے کیا ربط اور ارتباط ہو سکتا ہے، کیا مقایسہ اور کیا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ لہذا بوندوں کو سمندر کے ساتھ مقابلہ مت کرو۔ سارے کے سارے زانوی تلمس طے کرتے تھے امیر المؤمنین، اور اب فخر محسوس کیا کرتے تھے کہ ہم نے امیر المؤمنین سے سیکھا، امیر المؤمنین نے ہماری مشکل کشائی کی، اگر وہ نہ ہوتے ہم ہلاک ہو جاتے۔ یہ سب نے اس وجہ سے کہ کوئی مقایسے کی وَأَغْلَقَ بَابَ الْحَاجَةِ إِلَّا إِلَيْهِ، ساری دنیا کے دروازوں کو بند کیا، فقط ایک دروازہ، اپنا دروازہ ہمارے لیے کھولے رکھا۔ فَكَيْفُ نُطِيقُ حَمْدَهُ أَمْ مَتَىٰ نُؤَدِّي شُكْرَهُ، جبکہ تو نے ساری کائنات کی خوبیاں ہمیں دی ہیں، رزق طیب سے ہمیں سرفراز کیا ہے، ساری مخلوقات پہ ہمیں فضیلت عطا کی ہے، ساری مخلوقات کو ہمارا تابع امر بنایا ہے، سب کے دروازے بند کر دیے، اپنا دروازہ ہمارے لیے کھولے رکھا۔ اب تو ہی بتا ہم تیری کس طرح حمد کریں، تیرا کس طرح شکر ادا کریں؟ فرماتے ہیں لا متاع، نہ تیری حمد ہو سکتی ہے نہ تیرا شکر ہو سکتا ہے۔ امام علیہ السلام آپ جوڑیں اس خط کو اپنے مولا کی اس دعا کے ساتھ، کیا ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ مُحَمَّدًا، اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے حبیب کو مصطفیٰ بنایا ہے، ساری مخلوقات سے چن لیا ہے، وَأَكْرَمَهُ بِنُبُوَّتِهِ، اور نبوت دیکھ کر فضیلت عطا کی ہے، وَاخْتَارَهُ لِرِسَالَتِهِ، اور اپنی رسالت سے انہیں منتخب کیا ہے، مختار بنایا ہے، ممتاز بنایا ساری مخلوقات پر، رسالت دے کر مختار بنایا ساری مخلوقات پہ۔ ثم قبضه الیہ وقد نصح لعباده وبلغ، پھر اللہ نے اپنی طرف بلایا، لیکن جب کہ واو یہاں پہ واو حالیہ ہے، یہاں جو گرامیٹیکلی گرامر سے واقف ہیں، سینٹکس سے واقف ہیں، علم نحو سے واقف ہیں، وقد نصح، جب کہ انہوں نے کیا کیا ہے؟ ترحال کے نصح لعبادہ، انہوں نے کوئی کسر باقی نہیں رکھی بندوں کی نصیحت میں، بندوں کے لیے تبلیغ میں، اور انہیں بند کرنے میں، انہیں راہ خدا تک پہنچانے میں ذرہ برابر بھی۔ وَبَلَّغَ مَا أُرْسِلَ بِهِ، اور جو کچھ اللہ کی طرف سے لائے تھے، اللہ نے جو پیغام دیا تھا من و ان، بندوں تک پہنچا دیا ہے۔ اس وجہ سے کہ اب میں کیا آپ کو ان روایتوں کے بارے میں بتاؤں، کہتے ہیں ہاں جو اگر خود بیٹھے ہو نا اپنی گل کر رہے ہیں تو اس وقت وہ معصوم شم کوئی ضرورت نہیں، لہٰذا ڈیفرینشیٹ کیا پیغمبر کی زندگی کو، کیا ہے؟ وَبَلَّغَ مَا أُرْسِلَ بِهِ، جو کچھ اللہ کی طرف سے تھا، اور وہ کانسیپٹ کہ جو ڈیفرینشیٹ کرنے والا ہے وہ قرآن کے خلاف ہے۔ آپ مجھ سے پوچھیں کہ کیا دلیل ہے آپ کے پاس، میں کہتا ہوں کئی دلیل ہے میرے پاس، ایک دلیل تو آپ سورہ نجم میں دیکھ لیں، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا حبیب اس وقت تک نطق نہیں کرتا، ما ينطق، سخن نہیں کہتا، جب تک میری طرف سے وحی نہ ہو، وحی کہتا ہے جو وحی خدا ہوتی ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگوں کو کوئی ضرورت نہیں ہے ڈیفرینشیٹ کرنے کا، اور وہ جو گھڑی گڑھائی چیزیں ہیں ان سے ہمیں، قرآن ہمارے لیے معیار اول ہے، میزان اول ہمارے لیے قرآن ہے،
روایتوں کو بھی ہم نے سکیل دینا ہے قرآن کا. اگر قرآن کے مطابق فٹ آتی ہیں تو ماشاءاللہ سبحان اللہ. اگر قرآن کے مطابق فٹ نہیں آتی ہیں تو پیغمبر نے خود فرمایا فَاضْرِبُوا عَلَى الْجِدَارِ، مارو ان کو دیوار پہ. وہ ہماری طرف سے نہیں ہو سکتے کہ جس کا سکیل اور جس کا میزان قرآن نہیں ہے. بلغ ما ارسل به، جو کچھ بھی، یہی تو معصوم میں ہوتی ہے خوبی، ایک صفت ہوتی ہے معصوم ہے، جو کچھ اللہ کی طرف سے. مثلا ابھی آپ درس سن رہے ہیں، آپ یہ لیکچر سن رہے ہیں، ابھی میں 1 گھنٹے کے بعد اگر 50، ابھی تو لاکھوں لوگ سن رہے ہیں، آپ اگر 100 آدمی کو بلا کے پوچھیں کہ اس درس میں اس لیکچر میں کیا کیا ہوا ہے، تو ہر ایک پورے طریقے کے ساتھ نہیں بتا پائے گا. کوئی 70% بتائے گا، کوئی 80% بتائے گا، کوئی 90 بتائے گا، 95 بتائے گا. بہت وَأُرْسِلَ بِهِ، یہ شان ہے عصمت کی. جو کچھ بھی جس انداز کے ساتھ، یعنی معصوم میں یہ ہوتا ہے کہ جس طرح وہ پیغام لیتا ہے اسی طرح وہ پیغام بغیر کسی کمی پیشی کے وہ پہنچا دیتا ہے اپنی امت کو. جس طرح جو بھی پیغام بھولتا نہیں ہے. پھر نبی ہو، نبی کا وصی ہو، رسول ہو یا امام ہو، وہ پیغام کو بھولتا نہیں ہے. اس وجہ سے کہ شان عصمت کے خلاف اگر وہ بھول جائے، نسیان ہو جائے. ہم لوگوں کی طرح، ہم لوگوں جیسے تھوڑے ہوتے ہیں. آج پوچھی جو پرسوں کے کھانا کھاتا ہے جی، کو پتہ ہے نا بھائی کہ کھانا کھاتا ہے. اچھا جی پچھلے ہفتے کے نہیں. معصوم کے ہاں یہ نہیں ہوتا ہے. معصوم کے ہاں جو چیز پہلے دن ہے وہی آخری دن ہے. اس وجہ سے کہ ان کے ہاں یہ چیز نہیں ہوا کرتی ہے. جو چیز وہ اللہ کی طرف سے لے کر آتے ہیں وہی بندوں میں تقسیم کرتے ہیں. اس میں کوئی کمی پیشی نہیں ہوا کرتی ہے. ہاں جی 70% یا 60% یا 80% یا 90% یا 100% ہوتا ہے. اس میں کسی چیز کی کوئی کمزوری بھی، ضعف بھی نہیں ہوا کرتا ہے. یہ کل اللہ وسلم پوچھتے کہ تم لوگ میری نمائندگی کیا کر رہے تھے؟ میں نے تو یہ بات کی تھی، اس طرح لوگوں کو بتانا تھا، تو آپ لوگوں نے تو آدھی پہنچائی، آدھی میں نہیں. معصوم کہتے ہیں یا اللہ جو کچھ تو نے کہا ہے، اللہ نے جن جن کو اپنا نمائندہ بنایا ہے ان میں کبھی بھی کوئی کمزوری، یہ بھی توہین کرنے کے لیے ہے. وہ تھی 3 رکعت پڑھی یا 4 رکعت پڑھی، وہ بھول جانے سن جی، وضو پتہ نہیں ہے سی وضو نہیں سی. کیا خدا کے خوف نہیں آتا یہ چیزیں لکھتے ہوئے؟ آپ کون سی تعریف کر رہے ہیں؟ اہانت کر رہے ہیں، توہین کر رہے ہیں، ڈس ریگارڈ کر رہے ہیں، ڈس رسپیکٹ کر رہے ہیں. نہیں ہے قرآن میں وما ینطق، یہ ایک آیت کو انسان کی شان رسالت کی یا عظمت رسالت کے لیے کافی ہے، شان عصمت کے لیے کافی ہے. جو کچھ بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے تھے بغیر، اور یہی چیز ہے غدیر کے موقع پہ کیا کہا تھا پیغمبر نے کہ میں جو کچھ لے کے آیا تھا میں نے آپ کو، دیکھو میں نے ابلاغ کیا ہے یا نہیں کیا ہے، اور آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ میرا آخری سال ہے. میں اس کے بعد اگلے سال تم آج پہ آؤ گے، میں نہیں ہوں گا. اللہ کا نمائندہ، اللہ کا رسول، اللہ کا جو روح کو قبض کرنے والا ہے، جو اب آ جائے گا. سارے لوگ رو بھی رہے ہیں، رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، یا رسول اللہ یہ کیا خبر سنا دی آپ نے، کیا خبر سنا دی آپ نے. فرماتے ہیں یہ بتاؤ مجھے، کیا میں نے اللہ کا پیغام تم لوگوں تک پہنچایا؟ سب نے سن لیا. یا رسول اللہ جیسے آپ نے پہنچایا ایسا کون پہنچا سکتا ہے؟ اچھا یہ بتاؤ، اللہ کی وحدانیت پورا ایک سسٹم ہے، ایک غدیر کا ایک خطبہ، اس پہ کافی ایک لمبی چوڑی بحث ہے کہ جس پہ کئی اشرے ہونے چاہیے تھے، چونکہ ہمارے ہم مختصر کرتے ہیں اور اس کے بعد سیدھے ہی آ جاتے ہیں ہاں جی من کنت مولا فہذا. نہیں، پیغمبر اسلام نے پورا جو سسٹم آف لائف ہے، جو انٹل دا ڈے آف ججمنٹ، پورے نظام کے جو کائنات کا ہے اور کیا ہے وہ نظام کے جو تا قیام قیامت رہنے والا، اس سب کے بارے میں پیغمبر نے اس لمبا 2-3 گھنٹے ایسے تھوڑے ہوتے. اگر ہمارے جو ایکسپیرینس ہے 1 گھنٹہ اگر صحیح معنوں میں تقریر کی جائے تو تقریباً 30 پیجز اس کے بنتے ہیں. اگر اس کو لکھا جائے 30 پیجز، 20 سے لے کر 30 پیجز
ہماری خود جو تقاریر ابھی آ رہی ہیں اس میں وہ بھی حالانکہ ہم نے اس کو اختصار کے ساتھ جو لکھنے والے ہیں ان کو سیٹ کیا، اتنی جو ہے نا وہ تقریباً 20 سے 30 پیجز ہوا کرتی ہے. 3 گھنٹے جو تقریر ہے، موعظہ ہے، لوگوں کو نصیحت ہے، اتنا اسی طرح تھوڑا ہے. وہ ایک پوری کی پوری جو ہے نا کتاب ہے اس میں. اور کئی اس میں میں نے خود ایک دفعہ، مجھے یاد نہیں، آپ نے شاید ہمارے یہاں پہ پروگرام سنے ہوں، وہ 8-10 پروگرام کے 14 پروگرام سے یاد نہیں مجھے، لیکن وہ ایک حصہ ہی تمام ہوا تھا. اس میں 14 سیگمنٹ بنتے ہیں، اور 14 کو اگر 10 پہ ضرب دیں تو پھر 140 اس کے لیے تقریریں چاہیے. تو یہ ہے کہ وَبَلَّغَ مَا أُرْسِلَ بِهِ، اور جو کچھ بھی لائے تھے اللہ کی طرف سے سب کا ساتھ ارسال کر دیا، پہنچا دیا، لوگوں کو پہنچا دیا. ارسلہ یعنی کیا ہے کہ وہ ارسل بہ، یعنی کیا ہے وبلغ ما ارسل بہ، اور جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے لایا گیا تھا وہ بغیر کسی کمی پیشی کے لوگوں تک پہنچا دیا گیا ہے. اب لوگوں کی قسمت کی بات ہے وہ کس حد تک اس کو قبول کرتے ہیں. وَكُنَّا أَهْلَهُ، یہ پہلا مقدمہ ہے. اور دوسرا فیز اس کا خط کا وہ دیکھیے کہ فرماتے ہیں کہ وَكُنَّا أَهْلَهُ وَأَوْلِيَاءَهُ، اور ہم لوگ یعنی اپنے آپ کو بتا رہے ہیں، ہم جو اہل بیت ہیں وہ کیا ہیں؟ اہل ہیں، یعنی اہل رسول ہیں، آل رسول ہیں. ہم اولیاء ہیں، ان کے اوصیاء ہیں اپنے پیغمبر اسلام کے. وَوَرَثَتَهُ، اور ان کی وراثت ہے ہمارے پاس. ہم وراثت جو یہ وراثت ظاہری اعتبار کے ساتھ، باطنی اعتبار کے ساتھ، مادی اعتبار کے ساتھ، معنوی اعتبار کے ساتھ، یہ ساری وراثتیں ان کی مادی معنی ہم تک آئی ہیں. وَأَحَقَّ النَّاسِ بِمَقَامِهِ فِي النَّاسِ، اور لوگوں میں سب سے زیادہ ہم حقدار بھی ہیں، زیادہ ہم لوگ حق رکھتے ہیں، اس وجہ سے کہ ہم وحی اور رسالت کے پروردہ ہیں، پیغمبر اسلام کی ہم اطرت ہیں، ان کی آل ہیں، ہم ان کی طرف سے وسیع ہیں، سب سے زیادہ حقدار ہیں. فَاسْتَعْصَرَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا، بس ایک ٹولہ جو ہے نا اٹھا ہے، ایک ٹولہ نے قبضہ کرنے کی، انٹرسٹ گروپ جس طرح ہوتے ہیں، ایک ٹولہ اٹھا کے جس نے قبضہ کرنے کی کوشش کی، قبضہ کیا، انہوں نے حق کو چھینا، قبضہ کیا. فَاسْتَعْصَرَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا بِذَلِكَ، حالانکہ حق تو ہمارا ہے، سب کچھ، خلافت ہمارا حق ہے، وصایت ہمارا حق ہے، وراثت ہمارا حق ہے، ہم اولیاء رسول ہیں، رسول خدا کے بیٹے ہیں، ان کی آل ہیں، ان کی اہل ہیں. لیکن ایک ٹولے نے کیا کیا ہے؟ ٹولہ اٹھا اور اس نے قبضہ کیا. فَاسْتَعْصَرَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا بِذَلِكَ فَرَضِينَا وَكَرِهْنَا الْفُرْقَةَ، ہم خاموش ہو گئے، ہم ساکت ہو گئے. ہم کس بنیاد کے اوپر راضی چپ کر کے کیوں بیٹھ گئے؟ کَرِهْنَا الْفُرْقَةَ، یہ بات بہت غور کی ہے مولا کے اس خطبے میں. ہم نہیں چاہتے تھے کہ ڈس یونٹی ہو، فرقت ہو، پراگندگی ہو، فتنہ ہو، فساد ہو. ہم اس فتنہ فساد سے جو ہے ہم ناپسند ہیں. وَأَحْبَبْنَا الْعَافِيَةَ، اور ہم چاہتے تھے کہ امن اور عافیت اور سکون جو انوائرمنٹ ہے اس میں آلودگی نہ آئے. ہم تو چاہتے تھے سکوت ہو، سکون ہو. ہم نے سکوت اختیار کیا تاکہ تمہارا سکون ہو، تاکہ فتنہ بازی نہ ہو، تاکہ خون ریزی نہ ہو. وَنَحْنُ نَعْلَمُ، اور ہم جانتے ہیں، أَنَّ أَحَقُّ بِذَلِكَ الْحَقِّ الْمُسْتَحِقِّ عَلَيْنَا، کہ جو اللہ نے ہمیں مستحق قرار دیا ہے جس حق کے اوپر، ہم اس کے حقدار ہیں، ہمارا ہی حق بنتا ہے. مِمَّن تَوَلَّاهُ وَقَدْ بَعَثْتُ، جس کا یعنی پیغمبر اسلام کے بعد ہم تک یہ جو حق آیا ہے اسی کے ہم مستحق ہیں. لیکن ایک ٹولے نے قبضہ کرنے کی کوشش کی، ایک ٹولے نے کیا کیا؟ جھڑپ اور جھپٹ اس میں جو ہے نا انہوں نے اس کو کوشش کی ہے کہ ہمارے حق کو چھین لیا جائے، سلب کیا جائے. ہم خاموشی اختیار کی، ہم خاموشی اختیار کرتے آئے، سکوت اختیار، تاکہ تمہارا سکون ہو. ہم نہیں چاہتے تھے کہ یہ فتنہ ہے، فساد ہے ایسے دوران میں کہ جہاں پہ اسلام کی ناپختگی ہے، ایک اسلام کا جو ہے نا ابھی تک
کراؤلنگ کر رہا ہے اسلام، ابھی تک گھٹنوں کے بعد جو ہے نا وہ نہیں چلا ہے، ابھی تک جو ہے نا بالکل اس کی جو سچویشن ہے بالکل ناپختہ ہے. اگر اس دوران لڑائیاں ہو جائیں، اس دوران جھگڑے ہو جائیں، بجائے اس کے کہ ہمارا حق ہم تک پہنچے، بلکہ لوگ اسلام سے بیزار ہو جائیں. اس وجہ سے ہم نے کہا کہ نہیں، حق جاتا ہے لیکن اسلام کا نام بالا رہے، اسلام کا بول بالا رہے. ہم فتنہ نہیں چاہتے تھے، ہم فساد نہیں چاہتے تھے، ہم خون ریزی نہیں چاہتے تھے. اور آپ نے دیکھا کہ خاموشی اختیار کی گئی، اور فرماتے ہیں کہ وَقَدْ بَعَثْتُ رُسُولِي إِلَيْكُمْ بِهَذَا الْكِتَابِ، میں اس لیٹر کو دے رہا ہوں، اس مکتوب کو دے رہا ہوں، اپنے رسول یعنی اپنے نمائندے کو بھیج رہا ہوں. اور یہ نمائندہ سلیمان کے نام سے تھا، کہ جسے امام علیہ السلام نے یہ نامہ اور یہ خط اور یہ مکتوب ان کے حوالے کی کہ جاؤ بصرہ والوں کو میرا پیغام پہنچا دو، میرا مشن سنا دو. وَأَنَا أَدْعُوكُمْ، I'm going to invite you إِلَىٰ کتاب اللہ، میں تمہیں کتاب خدا کی انویٹیشن دیتا ہوں. آؤ کتاب خدا کی طرف، آ جاؤ اللہ کے کلام کی طرف، آ جاؤ اللہ کے فرمان کی طرف، آ جاؤ کتاب مقدس کی طرف. میں تمہیں کتاب اور سنت کی دعوت دیتا ہوں، وہ سنت نبی ہے، اور پیغمبر اسلام کی سنت کی میں تمہیں دعوت دیتا ہوں. ٹریڈیشن آف دا ہولی پرافٹ آف اسلام اینڈ دا لائف اسٹائل آف ہولی پرافٹ آف اسلام، میں تمہیں اس کی دعوت دیتا ہوں. آ جاؤ اس انویٹیشن کو لے لو، آ جاؤ اس دعوت کو تم قبول کرو. یہ دعوت مقدس ہے، قرآنی دعوت ہے، رسالت کی دعوت ہے، اس پہ آ جاؤ تم. اور پھر فرماتے ہیں فَإِنَّ السُّنَّةَ قَدْ أُمِیتَتْ، اور آپ دیکھ نہیں رہے ہو کیا حشر ہو گیا ہے، کیا قیامت بپا ہو گئی ہے، کیا انداز ہو گیا ہے، اور کیا سلسلہ بن گیا ہے. کس طرح؟ فَإِنَّ السُّنَّةَ قَدْ أُمِیتَتْ، کہ سنت کو محو کیا جا رہا ہے، سنت کو نابود کیا جا رہا ہے. یعنی اس وقت کے جو حالات ہیں، سچویشن ہے، سیناریو ہے، اس سیناریو کو جب آپ دیکھیں گے تو یہ سیناریو بہت بدل چکا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام مولانا، میں سید غیر باس گلاسگو سے بول رہا ہوں. جی ماشاء اللہ. آج سب سے پہلے میں آپ کو پرسہ پیش کرنا چاہتا ہوں امام کا، اور آج میں آپ سے دو چھوٹے سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں. پہلا سوال یہ ہے کہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے ہر نبی، تمام نبیوں سے انہوں نے اقرار لیے، اپنے تمام نبیوں سے اقرار لیے، اور انہوں نے ان کو یہ بھی کہا کہ تم نصرت کرو، اور کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ نے یہ نہ کیا تو پھر آپ فاسقوں میں پائے جاؤ گے، کہ آپ کی نبوتیں بھی ختم ہو جائیں گی. تو ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ رسول پاک آخری نبی ہیں، تو آدم سے لے کے عیسیٰ تک تو اللہ نے یہ اقرار نصرت لی. تو جو رسول پاک آخری نبی ہیں انہوں نے کس کی اقرار دی، اور کس نے ان کی نصرت دی، یہ پلیز آپ بتا دیں. اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ یہ آج کل بہت بڑا ڈیبیٹ ہوتا ہے کہ مولا کا مطلب دوستی ہے. تو مولانا آج میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ رسول پاک کے سامنے ایک دن معاویہ بیٹھا تو رسول پاک نے اس کو کہا کہ میرے سامنے نہ بیٹھو، تم سے میری خون کی بو آتی ہے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ رسول پاک نے فیوچر کو دیکھے، کیونکہ تب کربلا نہیں ہوا تھا. تو اور اس کا یہ مطلب ہے کہ اپنے رسول پاک اپنے جو ماضی کے دوست ہیں ان کو جانتے ہیں، اور وہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جنگ احد میں جو ان کی دوست تھی بھاگے پہاڑوں پہ، اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جنگ خندق میں ان کے دوستوں کے سر کے اوپر الو بیٹھ گئے. تو پھر رسول پاک امام علیہ السلام کے گلے میں اس طرح کی دوستی کیوں ڈالیں گے؟ اور میرا تیسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر انہیں یہ دوستی ڈال بھی دی تو پھر یہ دوست اس طرح کیا ہوتے ہیں، دوست اس طرح کیا ہوتے ہیں کہ ان کے گلوں میں رسیاں ڈالو، ان کے جو دروازے ہیں ان کو جلاؤ، ان کی جو اپنی دوست کی بیویوں کو کی پسلیوں کو توڑو. اور اگر تو یہ جو اس طرح کی دوستی لیتے ہیں تو قیامت کے روز پہ وہ رسول پاک کے پاس یہ دوستی لے کے جائیں گے تو ان کا کیا بنے گا؟ یہ میرا سوال ہے. تھینک یو. جزاک اللہ. تو فرمایا کہ
فَإِنَّ السُّنَّةَ قَدْ أُمِيتَتْ، اس وقت قیامت ہو گئی ہے، حشر ہو گیا ہے، حالات میں بگاڑ آ گیا. بنو امیہ نے اس وقت انہوں نے سنت پیغمبر اسلام کو، ان کی کوشش، انہوں نے ختم کرنے کی کوشش کی ہے. وَالْبِدْعَةَ قَدْ أُحْيِيَتْ، اور بدعتیں زندہ ہو رہی ہیں. بدعت کا مطلب جو ہوتا ہے، بدعت یہ ہوتی ہے کہ ادخال ما لیس من الدین فی الدین، کہ جو چیز دین میں داخل نہیں ہے اس کو دین میں انٹر کر دیا جائے، دین میں اس کو داخل کر دیا جائے. شراب دین میں نہیں ہے، اس کو دین میں داخل کر دیا جائے. چوری چکاری دین میں نہیں ہے، اس کو دین میں داخل کر دیا جائے. شرک دین میں نہیں ہے، اس کو شرک، یعنی ساری یہ چیز جو بھی دین میں نہ ہو اس کو دین کا حصہ بنا دیا جائے، جو یزید کر رہا تھا. یزید سنتوں کو برباد کر رہا تھا، بدعتوں کا رواج کر رہا تھا. فَإِن تَسْمَعُوا قَوْلِي، اگر تم میری بات کو سنو گے، أَهْدِكُمْ إِلَىٰ سَبِيلِ الرَّشَادِ، تو میں تمہیں صحیح سعادت کے رستوں کی طرف لے جاؤں گا، ہدایت کے رستوں کی طرف لے جاؤں گا. میں تمہیں جنت کی طرف لے جاؤں گا، رشد و ہدایت کی منازل تمہیں دکھاؤں گا، تمہیں صراط مستقیم تک لے جاؤں گا، تمہیں سیدھے رستے پر چلاؤں گا. ایسا رستہ کہ جس میں کسی قسم کی کوئی ڈیویشن نہیں ہے، ایسا راستہ کہ جس میں کسی قسم کی کوئی کجی نہیں ہے. اگر تم لوگوں نے کجی سے بچنا ہے، بے رخی سے بچنا ہے، صحیح رخ اختیار کرنا ہے، سعادت کی زندگی، تو کیا ہے، فرمایا کہ تم اگر میری بات کو مانو گے تو میں پھر اپنے فریضے کو ادا کروں گا، تمہیں صحیح رستے پہ گامزن اور سعادت کی منازل تک تمہیں پہنچاؤں گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. تم پر سلام بھی ہو، تم پہ اللہ کی رحمتیں بھی ہوں، تم پہ اللہ کی برکتیں بھی ہوں. یہ خط امام علیہ السلام نے دیا. اور اس خط میں آپ دیکھیں کہ اب چونکہ ٹائم میرے پاس میں جواب بھی مجھے دینے ہیں، اس پہ 6 جو ہیں وہ اس میں افراد تھے کہ جن کے نام پہ امام علیہ السلام نے خط لکھا تھا، جس میں سے مالک بن مسمع بکرمی ہے، اور مسعود بن عمر ہے، منذر بن جہرود ہے، اخنف بن قیس ہے، قیس بن عاصم، اور عمر بن عبداللہ بن معمر. ان یہ جو 5 ہیں اور 6 افراد ہیں، ان کے نام پہ یہی امام علیہ السلام نے خط لکھا. اور اس کے بعد لیکن مسئلہ یہ ہو گیا کہ امام علیہ السلام کا قاصد اور خط کو لینے والا نمائندہ وہاں پہ اسی شام کو گرفتار ہو گیا، اور اس کی خبر جو ہے نا وہ منذر بن جہرود نے دی تھی، اور جس کی وجہ سے اسی رات، جس رات اس نے واپس آنا تھا، اسی رات کو پھانسی لگا دیا گیا. یہ ابن زیاد نے کیا تھا. ابن زیاد اس وقت بصرہ کا گورنر تھا، یہ بعد میں کوفہ آیا ہے. تو ان کی شہادت ہو گئی. سلیمان کے جو نمائندہ امام علیہ السلام اور قاصد بن کر گیا تھا، ان کی شہادت بصرہ میں ہو گئی. تو بات آپ نے دیکھی ہے کہ امام علیہ السلام کا خطبہ، اور میں سب سے پہلے اپنے بھائی کیا ہے کہ پرویز بھائی، کہ انہوں نے کل کوشچن کیے، چونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا اور ٹائم کے نہ ہونے کی وجہ سے ہم ان کو جواب نہیں دے سکے. دیکھیں بات جو ہے نا وہ حقیقت آپ کو اگر بتائی جائے، وہ یہ ہے کہ یزید کو بچانے کے لیے کہتے ہیں کیا کوشچن ہے کہ نہیں، وہ یزید تے بیچارہ سی، اس نے تو بعد ہی پتہ چلے، وہ تے نہیں چاہنا سی، سارا ابن مرجانہ کی تے، ابن زیاد کی تے، سارا انہوں کچھ پتہ نہیں. یہ وہابیت، سلفیت اور جو تکفیری گروہ ہے اس وقت، ان کی پوری جو یزید کے سپورٹرز ہیں، اور جس طرح ابھی آپ اس مفتی جو سعودیہ والا ہے، اس نے بھی اس محرم پہ بھی اس نے اپنا ایک نیا
فتویٰ وہ جاری کر دیا کہ یزید حق پر تھا، اور نعوذ باللہ نقل کفر مباشد کہ امام حسین جو ہے نا وہ نعوذ باللہ وہ ناحق تھے، انہیں وہ خلیفہ تھا اور یہ تھا اور وہ تھا، اور انہوں نے خلاف ورزی کی، اور یہ اس قسم کی جو اس دفعہ آپ نے سنا، اور ہم نے بھی خیر چلایا ہے ہدایت ٹی وی پہ بھی اس کی مفصل رپورٹ آتی رہی ہے، اور اب بھی جو جانا چاہتا ہے چلا جائے وہاں پہ، انٹرنیٹ کھولے اور گوگل کرے اور اس کے بعد دیکھے، اس کے فتویٰ موجود ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یزید کے جو سپورٹرز ہیں، یزید کے سپورٹر آج بھی موجود ہیں، کہ جو ان کے نام کے مدرسوں کے نام ہوتے ہیں، سکولوں کے نام یزید کے نام پہ ہوتے ہیں، اور یہ بھی آپ دیکھیں ایک ملک ہے کہ جو یزید کی سپورٹ کرنے کے لیے جو یہ پیٹرول ڈالا اور اس کے ذریعے کیا سے کیا خون ریزی اس وقت ہو رہی ہے وہ کر رہا ہے، تو باہر کے اس میں جانے کی ہمیں ضرورت نہیں، ہمیں سیدھا جو اسٹیٹ ہے۔ ان لوگوں کی کوشش یہ تھی کہ یزید کو کسی طریقے سے بچا دیا جائے، یزید کو نہیں، یزید کی تو غلطی نہیں تھی، یہ تو ابن مرجانہ نے کیا ہے، یہ تو ابن زیاد نے کیا ہے، عبید اللہ نے کیا ہے۔ اچھا، یعنی یہ بہت اپنے آپ کو معصوم بنا کے، اور چونکہ اہل بیت کی ان کے دلوں میں دشمنی ہے، خاندان رسالت کی، یہ جتنی بھی یہ سوچ رکھنے والے نے یزید کو بچانے کی جتنی بھی فکر اور افکار ہیں، ساری کی ساری وہ لوگ ہیں کہ جو خاندان رسالت اور نبوت کے دشمن ہیں۔ پہلی بات ان کی ہمیشہ یاد رکھیں، اس وجہ یہ ہے کہ ان کو تاریخ کا ہی نہیں پتہ، اس کو پتہ ہی نہیں کہ اصل میں یزید کے جو ہے نا وہ اس کا بائیو ڈیٹا کیا ہے، یزید کی اصل میں حقیقت کیا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ یزید خود کیا ہے۔ یزید کے بارے میں اسی وجہ سے امام علیہ السلام نے اس یزید کو خود ایکسپلور کیا، یزید کے بارے میں خود بتا کہ کافر اور فاسق اور فاجر شخص، اس کی میں بیعت کروں گا، مثلی لا یبایع مثلہ۔ آپ اگر ولید بن عتبہ کے اس دربار میں جب امام علیہ السلام کو بیعت کے لیے کہا گیا تو صاحب، اور وہ بیعت پہ آپ کو میں پہلے وہ بھی حوالے دے دوں کہ جو ہمارے برادران اہل سنت کے ہاں ہے کہ یزید نے ڈائریکٹ قتل امام کا حکم دیا، کہ جس میں ایک خود ولید بن عتبہ ہے، یہ جو گورنر تھا اس وقت مدینہ کا، اور اس میں ہم نے اپنے پروگرام کی جو ابتدا ہے کہ جس وقت ہم نے اس خطبے کو پڑھا تو اس میں بھی ہم نے حوالے جو ہے نا وہ دیا ہے کہ اس نے ڈائریکٹ کہا کہ اگر وہ بیعت کریں تو فبہا، اگر بیعت نہیں کرتے تو اس خط کے جواب میں حسین ابن علی کا سر روانہ کریں۔ اس میں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو الفتوح احمد ابن عاصم کوفی، ان کی جلد والیوم 5 جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 18، اس پہ صاف طور پر کہا گیا کہ مع جوابک الی راسل حسین ابن علی، اس خط کے جواب میں مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، اس خط کے جواب میں اس طرح کرنا ہے کہ حسین ابن علی اگر وہ بیعت نہیں کرتے تو پھر سر روانہ کرو۔ یہ الفتوح۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کامل فی تاریخ، اس کی جلد نمبر 3، اور یہی عبارت ہے تھوڑے اضافے کے ساتھ، اس میں یہ ہے کہ اگر تم نے یہ خط ابھی لکھا گیا عبید اللہ زیاد کو، ان کو یہ کہا گیا، یہ کامل فی تاریخ جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 474 پہ ہے، جس چیز میں کہا گیا قتل کرنا ہے، اگر نہیں قتل کیا تو پھر میں تمہیں قتل کروں گا۔ بعض خطوں میں کیا ہے، قتل کرنا ہے اگر تم نے امیر رہنا ہے، اگر نہ کیا تو پھر تمہاری عبد جیسی، یعنی تمہیں ہم غلام بنا لیں گے۔ پھر اسی طرح اگر آپ جامع کبیر کو دیکھیں، جامع کبیر میں بھی یہی آپ کو عبارت جو ہے نا ملے گی۔ انصاب الاشراف جو بلازری کی ہے اس میں بھی دیکھیں والیوم 2 اور صفحہ نمبر 224، اس پہ بھی جائیں۔ تاریخ طبری کی جلد نمبر 3 دیکھیں، صفحہ نمبر 374 پہ دیکھیں، آپ کو یہی ملے گا کہ یہ خود ڈائریکٹ حکم دیتا ہے ان جتنے گورنرز ہیں سب کو قتل۔ اور اس کے بعد پھر اگر آپ آ جائیں تاریخ مدینہ دمشق والیوم 14 ہے اور صفحہ نمبر 214 پر بھی، تاریخ حلب میں بھی دیکھیں یہی آپ کو عبارت ملے گی، جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر جو ہے نا وہ 2614۔
یعنی کافی موٹی موٹی کتابیں اور جس میں یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ موجود ہے. اسی طرح سیر کی کتابیں ہیں, تاریخ کی کتابیں ہیں, جس میں وہ ڈائریکٹ سب جتنے ہوتے ہیں ان اپنے گورنرز کو حکم دیا جاتا ہے. پہلے منزل پر بھی آپ کو دکھائے. یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جو اس کے بارے میں بھی وہ آپ کو بتا دیا گیا کہ ڈائریکٹ اس نے حکم دیا. یزید کو بچایا نہیں جا سکتا ہے. یزید کو جو بچانے والے ہیں وہ یزیدی ہیں اور یزیدی سوچ رکھتے ہیں. اس وجہ سے چونکہ خاندان نبوت کے ساتھ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ان کی دشمنی ہے, جس کی وجہ سے وہ یزید کو بچانا چاہتے ہیں. یزید کو بچانا, یہ جو سسٹم ہے یزیدیت کا, وہ مینٹیلٹی جو یزیدیت کی ہے, اس کو وہ بچانا چاہتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ ہاں جی وہ تو نہیں چاہتا تھا, وہ تو بڑا, میں آپ کو یہ بات بتاؤں, یزید کو یہ ساری چیزیں پتہ تھیں. یزید میں اگر ذرہ برابر بھی کچھ غیرت ایمانی تو چھوڑیں, اسلامی بھی چھوڑیں, انسانی بھی ہوتی تو اتنا عربوں کے ہاں بھی اتنا یعنی درندگی جس کو کہا جائے وہ نہیں ہوتی ہے. تم نے مردوں کو مار دیا ہے, قتل کر دیا ہے. قتل کرنے کے بعد تمہاری یہ گروپ نہیں بنتے تھے کہ کچھ پتھر اٹھا کے سادات کے گھروں پہ حملہ کرتے, کچھ آگ لگا کے. انہوں نے آگ لگائی, انہوں نے گھروں کو جلایا, خیموں کو جلایا, بچیوں کے سروں سے چادریں چھینی, اس کے بعد گوشوارے چھینے گئے. 3 دن کا تشنا اور پیاسا خاندان رسالت جو ہے نا وہاں پہ رہا. اور کہتے ہیں یزید کو تو پتہ ہی نہیں تھا. یزید کو پتہ تھا یہ ساری چیزیں. یزید کے یہ ساری جو میں نے حوالے دیے ہیں, آپ پہلے خط سے لے کر آخری مرتبہ پہ چلے جائیں, پھر آپ دیکھیں. وہ اگر اس میں ذرا سی ہوتی نا, ٹھیک ہے جی میرا انتقام ہے امام حسین کے ساتھ ہے, میں نے وہ کام تمام کر دیا, انہوں نے بیعت نہیں کیا. کس بنیاد کے اوپر اسیر کیا گیا, قیدی بنایا گیا؟ تمہاری کنیزیں جو ہے نا وہ گھروں میں چادروں میں بیٹھے, اور خاندان نبوت اور رسالت کی جو بہو بیٹیاں وہ بازاروں میں. کیا ہے, یزید نے نہیں کیا تھا. اچھا, یزید نے, یزید کو بچانے کے لیے ابن زیاد کا دربار دیکھیں, بازار دیکھیں. شام کے 3 دن تک تو آرائش کی گئی اس شام کے. نہیں پتہ ان جاہلوں کو اتنا بغض ہے ان میں. 3 دن تک آئینہ بندی کی گئی ہے. 500 سے 5000 تک رقاص وہاں پہ اوپر جو رقص کرنے والے ہیں, مرد و خواتین وہاں پہ جمع کیے گئے. گھنٹے گھنٹے جو ہے نا وہ بازاروں کو اس میں جو ہے نا وہ کھڑا کیا گیا. اس کے بعد آرائش و زیبائش کے تحت جو یزید کا دربار, اسے پتہ نہیں تھا, اسے تو بالکل جو ہے نا خبر نہیں. اتنے اس وقت 21 سینچری میں لوگ رہ رہے ہیں. اس وقت یہ نہیں ہے کہ ان کے ایک ٹی وی جو ان کا 6 بلین جو ڈالر لگاتے ہیں, 6 بلین ایک جگہ کے اوپر, کہ جس کا کام ہی فقط یہ, اس دفعہ انہوں نے پورے کا پورا یہ جو محرم کے راستے نا اسی کویسچن کے اوپر چونکہ ہم لوگ ہوتے ہیں ادھر ادھر جب بیزی ہوتے ہیں کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہاں جی ٹھیک ہے جی, یہ تو ادھر اہمیت ہے اس بات میں. لیکن انہیں خبر ہونی چاہیے اس بات کے لیے, خبر ہونی چاہیے. بغض ان کا خاندان رسالت کے بعد اتنا نہیں ہوتا. اتنے بڑے یزید نہ بنے, یزیدیت ختم. اس کے بعد دیکھیں اس آئینہ بندی کی گئی, کئی گھنٹے روکا گیا. آپ دربار یزید کے بارے میں سوچنا, انسان کے جس میں ایک ذرہ برابر بھی غیرت ہو تو سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ کجا وہ شام اور کجا شام کا دربار اور کجا شام کا بازار, اور جہاں پہ بنات رسول. اور یہ یعنی فقط یزید کو کسی صورت میں بھی اس کو بچایا نہیں جا سکتا. اور پھر جب پہنچا یہ قافلہ جب یہ پہنچتا ہے, گستاخی کرتا ہے اس طرح, یعنی یہ یزید. اور اس میں اگر آپ دیکھیں کہ وہ جو کافرانہ اس کے اشعار ہیں, نہیں جی یزید کو تو بالکل پتہ ہی نہیں تھا, وہ تو چاہتا تھا ابن مرجان. اچھا یزید کے اشعار سنیں, جس کی وجہ سے اہل سنت کے جو بزرگان ہیں انہوں نے, جس طرح قاضی ہو گئے ابو یعلا تفتازانی ہو گئے, جلال الدین سیوطی جیسے جو بزرگ ہیں, انہوں نے کہا کہ یزید کا اسلام ثابت نہیں, یہ کافر ہے.
کافر کہا ہے اس بنیاد. یہ شعر جو میں ابھی آپ کو سناتا ہوں، یہ یزید جب اپنے اس فتح اور شراب کے نشے میں جو دھت تھا، اور اس کے بعد اظہار مسرت بھی کر رہا تھا، اور سید الشہداء کا سر اقدس بھی وہاں پہ ایک تشت میں پڑا، اور سر کے ساتھ پہ جو ہے نا دندان مبارک کے ساتھ گستاخی بھی کرتا ہے. کئی صحابی وہاں پہ شہید ہوتے ہیں. ابو برزر جیسے بزرگ صحابی اس دوران وہاں پہ لڑائی ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ادھر سے اس چھڑی کو ہٹا لے، چونکہ میں نے خود پیغمبر کو اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہ تو بوسگائے رسالت ہے، پیغمبر اسلام بوسے دیا کرتے تھے. اس کے بعد وہ مست ہو کر شراب کے نشے میں وہ اشعار بھی پڑھتا ہے کہ لیت اشیاخی ببدر شہدوا جزع الخزرج من وقع الاسل. کاش وہ بدر والے آتے اور آ کر آج ہوتے تو دیکھتے کہ میں نے نیزوں اور تلواروں کی چنکار میں. جی دے دیں، کوئی بات دے دیں. السلام علیکم پرویز بھائی. وعلیکم السلام. سرکار، جو حوالے میں نے آپ کی خدمت میں کل پیش کیے تھے، صرف وہ بطور نمونہ یہ حوالے آپ کی کتابوں سے پیش کیے جاتے ہیں. شیخ مفید جیسے عظیم محدث کا حوالہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا. میں نے اپنی طرف سے نہیں پیش کیا تھا. جو آپ کے دوسرے برادران ہیں نا، جو آپ کے بڑے بھائی ہیں، وہ یہ حوالے پیش کرتے ہیں کہ شیخ مفید، میں نے وہ سارے دیکھے ہیں. شیخ مفید کے الارشاد کے اندر یہ حوالہ موجود ہے کہ یزید نے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا تھا کہ اگر میں میدان کربلا میں ہوتا تو آپ کے بابا جان میں وہ آ رہا ہوں، بالکل آ رہا ہوں. اور دوسرا، اور ایک آخری گزارش آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ عبداللہ ابن عمر کے حوالے سے جو آپ نے کل گفتگو فرمائی تھی، آپ کتاب کا نام بھی بتا دیں، اور یہ کتاب کا بھی نام نوٹ کر لیں. کتاب کا نام اور اس کی سند بھی بتا دیں، اور راوی کی ملاقات آپس میں ثابت ہے یا نہیں، آپ کی مہربانی ہوگی. بالکل، وہ بھی میں بالکل ابھی بتا دیتا ہوں. بالکل، جزاک اللہ، جزاک اللہ. فرماتے ہیں کہ یہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں انشاءاللہ میں آ رہا ہوں، اسی طرف آ رہا ہوں، بڑے سسٹم کے تحت آ رہا ہوں. سسٹمیٹکلی ہم چاہتے بھی یہی ہیں کہ اچھے انداز کے ساتھ باتیں نکھر کے پیش ہو جائیں. یہ دے دو. السلام علیکم. ہیلو مولانا صاحب آپ بات کر رہے ہیں؟ میں بول رہا ہوں. جی جی. مولانا صاحب، میرا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے، اور پرویز صاحب کو ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ ہماری کتابوں میں ہزاروں ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم خود حیران ہوتے ہیں، کہ جیسے ہمارے علماء حیران ہوتے ہیں کہ یہ چیز تو جیسے وہ بتاتے ہیں اس کے بالکل اپوزٹ ہے. تو کتابوں میں کوئی چیز آ جائے نا، کوئی ایسی روایت کا آ جانا، یہ ضروری نہیں ہے کہ 100% 14 سال گزر چکے ہیں. بالکل. اور دوسری بات، میں ایک اور بات کہنا چاہتی ہوں کہ کل میں نے ٹی وی کے ایک اور اہل سنت کے پروگرام میں فون کیا تھا. میں خود اہل سنت سے تعلق ہے. ان سے بھی میں نے پوچھا تھا کہ کیا عبداللہ ابن عمر نے یزید کی بیعت کی تھی. تو میں پرویز صاحب کو بتا دیتی ہوں کہ امہ چینل پہ میں نے فون کیا تھا تو انہوں نے کہا بالکل انہوں نے یزید کی بیعت کی تھی. یہ 100% گارنٹی ہے. تو یہ تو پرویز صاحب تو اس طرح بات کر رہے ہیں جیسے، یہ تو مجھے اچھا نہیں لگا. ہم بھی اہل سنت والے، ہم آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتے ہیں. کیا ایسی بات، آپ بہت نالجیبل پروگرام ہے. اللہ آپ کو زندگی دے. بہت شکریہ. السلام علیکم. جزاک اللہ. اللہ پاک آپ کو جزاک خیر دے اور صحت دے، سلامتی عطا فرمائے. پرویز بھائی بھی ہمارے اچھے، جب مجھے وہ یا علی مدد کرتے ہیں مجھے زیادہ خوشی ہوتی ہے میرے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے. تو باہر کیف میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں یزید کی جو کفریہ کلمات ہیں، کفریہ کلمات یعنی بعض اوقات ایک انسان ممکن ہے نماز نہیں پڑھتا، اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. ہمارے ساتھ تم ٹھیک ہے نماز نہیں پڑھتا، ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں نماز پڑھو، لیکن اگر پھر بھی نہیں پڑھتا ہے تو اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. اسے کافر کوئی نہیں کہہ سکتا ہے. روزہ نہیں رکھتا ہے، حج نہیں کرتا ہے، اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ نہیں ہے، چونکہ یہ فروعات ہیں. لیکن اگر کوئی کہے کہ نماز تو ہے ہی نہیں، وہ صاحب خیر نہ بنایا ہوا ہے جی، کوئی نماز کوئی نہیں، وہ کافر ہے. پھر جو بھی ضروریات دین کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہوتا ہے. یعنی نماز نہیں پڑھتا وہ ایک الگ چیز ہے. پھر جملے کو سنیں، اس کو خامخواہ مس یوز نہ ہو یہ جملہ میرا. نماز نہیں پڑھتا اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے،
لیکن اگر کوئی نماز کا انکار کرتا ہے، کہتا ہے کہ نہیں نماز ہے ہی نہیں، کچھ نہیں ہے، سارے انہوں نے ڈھونگ بنائے ہوئے، یہ ساری چیزیں، کوئی نماز نہیں، وہ کافر ہوتا ہے، کافر ہے وہ۔ روزے کے بارے میں بھی اسی طرح، روزہ نہیں رکھتا، اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، لیکن اگر کہتا روزہ ہے ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر کافر۔ اب دیکھیں یزید کیسا کہتے ہیں کہ اگر وہ بدر والے آ جاتے، وہ جو بزرگان آج اگر ہوتے تو نیزوں اور تلواروں کی چنکار میں دیکھتے، نظارہ کرتے کہ میں نے وہ کون سا کمال کر دیا ہے۔ لَأَحَلُّوا وَاسْتَحَلُّوا فَرَحًا ثُمَّ قَالُوا يَا يَزِيدُ لَا تَشْهَلْ، اور یہ منظر دیکھ کر وہ خوشی سے اچھل پڑتے اور کہتے یزید تو نے کیا کمال کر دیا ہے، تیرے ہاتھ سلامت رہیں، تیرے ہاتھ شل نہ ہوں۔ قَدْ قَتَلْنَا الْقَوْمَ من ساداتہم، میں نے بنی ہاشم کے سردار، بڑے سردار کو میں نے قتل کر دیا ہے۔ عدلنا ببدر فاعتدل، اور ہم نے اس واقعے کو بدر کے ساتھ موازنہ جب کیا کہ یعنی بنی ہاشم کے بڑے سردار یعنی امام حسین کو ہم نے مارا، اگر ہم اسے بدر کے ساتھ موازنہ کریں تو ہمارا حساب برابر ہو گیا ہے۔ یہ یزید کے اشعار ہے۔ اور اس کے بعد کہتا ہے لائبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل، بنی ہاشم نے ایک اقتدار کی خاطر ایک ڈھونگ رچایا تھا، کھیل رہا، لائبت بنی ہاشم بالملک فلا، کوئی خبر نہیں، کوئی وحی نہیں، کوئی نبوت نہیں، کوئی رسالت نہیں۔ جو رسالت کا انکار کرتا ہے وہ کافر، اسی وجہ سے اہل سنت کے جو بزرگان ہیں انہوں نے کہا یہ کافر ہے۔ لست من خندفہ ان لم انتقم من بنی احمد ما کان فعل، میں یعنی اتباع میں سے نہیں ہوں کہ اگر میں احمد کی اولاد یعنی پیغمبر اسلام کی اولاد سے انتقام اور ریونج نہ لوں۔ یہ جب اشعار پڑھے تو اس کے بعد ایک خطبہ ہے، اس کے بعد صحابی وہ اٹھے اور صحابی کئی شہید ہوئے دربار میں، جب یزید نے یہ کافرانہ اور ملحدانہ جب اشعار یہ پڑھے، اس کے بعد آپ دیکھیں بڑے بڑے بزرگ صحابی یہاں پہ شہید ہوئے، اور اس کا جو رد عمل ہے، ایسا نہیں ہو سکتا آقا زادی کو وہاں پہ جلال آیا، بی بی زینب عالیہ کو کہا کہ تو دین خدا کا مذاق، تیری کیا ایک پورا خطبہ ہے کہ جس میں ہمارے تقریباً کوئی 28 گھنٹے پروگرام ہے پچھلے سال کا، انشاءاللہ بھی اگر ٹائم ہوا تو اس کو ریپیٹ کیا جائے گا تاکہ وہ بھی آپ لوگ جو ہے نا وہ سن لیں کہ اس میں بی بی نے کیا کیا وہ تاریخی حقائق اور واقعات اور کیا وحدانیت پروردگار اور کیا بیک گراؤنڈ جو یزید کا ہے اس کو بتایا، اور پھر امام سجاد علیہ السلام کا وہ جملہ جس کے لیے میں پھر آپ کو لے کر آیا ہوں، اور میں اسی سے جو ہے نا وہ پھر ہمارے چونکہ ٹائم بھی اتنا ہی ہے تو اس میں امام علیہ السلام نے یہ جو خطبہ ہے اس کے بعد کا کہ جس میں فرماتے ہیں کہ آپ کو ایک درباری کو کھڑا کیا گیا اور کہا گیا کہ ہاں جی یہ تقریر کرے گا، اور اس نے پورے یزید کی تعریف میں بہت تعریف کی، اور امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یزید اس نے تو تقریر کی ہے، مجھے بھی اگر تھوڑی اجازت ہو تو میں بھی ان لکڑیوں پہ بیٹھ جاؤں، ممبر کو لکڑیوں میں بھی اس لکڑیوں پہ بیٹھ جاؤں، میں بھی تھوڑی تقریر کروں۔ تو یعنی یہ بتانے کے لیے کہ ممبر اسی وقت ممبر بنا کرتا ہے کہ جب وہاں سے حقائق روشن ہو، جب وہاں پہ بغض اور اناد اور جھوٹی تعریفیں کی جائیں، وہ ممبر نہیں رہتا ہے بلکہ وہ ایک لکڑیوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ یزید نے پہلے تو لائت و لال کرتا رہا کہ نہیں آپ یہ ہے وہ ہے، لوگوں نے کہا کہ یہ تو جوان یہ جسے توق اور زنجیروں میں اور ہتھکڑیوں میں جکڑا ہوا ہے، یہ کیا بولے گا؟ ظاہر ہے تقریر کے لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو بھی مقررین ہیں جب ان کا مزاج میں خلل ہوتا ہے، طبیعت ناساز ہوتی ہے، وہ تقریر نہیں کر پاتے ہیں۔ وہ تو یہ پہلا خطیب اور پہلا مقرر ہے کہ جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور گلے میں توق اور پاؤں میں بیڑیوں کی اس جنکار کے ساتھ اس طرح تقریر کی، کہا کہ فرمایا جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا میں خود اپنا حسب اور نسب بتائے دیتا ہوں، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میں خدیجہ کبریٰ کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں۔ سارے لوگوں میں
ایک ہلچل مچنا جو ہے نا وہ شروع ہو گئی کہ یہ کیا کون سا تعارف کیا جا رہا ہے. یہ تو کہہ رہا تھا کہ ہم نے باغی پہ، یزید کہہ رہا تھا ہم نے باغی پہ فتح کر لیے، یہ تو سارے کے سارے خاندان رسالت کہتے ہیں میں ان کا ہوں. اور فرمایا کہ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جسے 3 دن کا تشنا کربلا کے اس لک و دک صحرا میں ذبح کر دیا، حسین ابن علی کا بیٹا ہوں. کہتے ہیں کہ اس طرح لوگوں میں پہلے آہستہ سے سسکیاں بدیں، پھر اس کے بعد بلند آواز سے جب گریہ شروع ہوا تو یزید نے کہا کہ ایک مؤذن کو کہا کہ اشارہ کیا کہ وہ اذان دے دے تاکہ یہ مسئلہ جو ہے نا یہیں پہ. جب اس نے اذان دی تو اللہ اکبر کہا. اللہ اکبر جب کہا تو امام نے فرمایا کہ لا شیء اکبر من اللہ، اللہ سے بڑھ کر تو کوئی چیز نہیں ہے، وہی سب سے بزرگ اور برتر ہے. پھر جب کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، فرمایا کہ شاہد بہا شعری و بشری و لحمی و دمی، میں اپنے جلد اور کھال اور بال سب سے اللہ کی سبحانہ و تعالیٰ کی گوشت اور خون اور پوست سے اللہ کی شہادت دیتا ہوں، وٹنس ٹیسٹیفائی کرتا ہوں. اس نے جب کہا نا اشہد ان محمد، یہ سننے والا جملہ ہے، جب اس نے کہا نا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ جب کہا تو امام نے وہیں پہ فرمایا مؤذن رک جا ابھی، محمد ھذا جدی و جدک، اے یزید اتنا بتا دے کہ محمد تیرا نانا ہے یا میرا نانا ہے. فَإِن زَعَمْتَ أَنَّهُ جَدُّكَ فَقَدْ كَذَبْتَ، اگر تو یہ کہے کہ محمد تیرا نانا ہے تو نے جھوٹ بولا ہے. وَكَفَرْتَ، اور تو نے کفر اختیار کیا ہے. وَإِن زَعَمْتَ أَنَّهُ جَدِّي، اگر تو یہ جانتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے جد ہیں، میرے نانا ہیں، تو پھر اتنا بتا دے فَلِمَا قَتَلْتَ عِتْرَتَهُ، پھر اس کی عطرت کو کیوں ذبح کیا تم نے، کیوں قتل کیا، ان کی بیٹیوں کو تو نے کیوں گرفتار کیا، کیوں اسیر کیا، کیوں قیدی بنایا. تمہاری عورتیں حجاب اور اس میں رہیں اور رسول کی بیٹیاں بے مکنہ و چادر بازاروں میں اور درباروں میں. کہتے ہیں ایک کوہرام بپا ہو گیا. یہ چیز ایسی تھی کہ ہر طرف سے دیکھا لوگوں نے، حتیٰ کہ خود ہندہ جو اس کی بیوی ہے وہ بغیر حجاب کے آ گئی. حجاب کے ساتھ بغیر، پہلے تو وہ بتاتے لوگوں کو ظاہر ہے کہ پتہ تھا، لوگ حتیٰ کہ جو وہ رقص کرنے والی تھی، دوسرے جو لوگ آنے والے تھے وہ کہتے تھے کہ ہم نے ایسے صبا یا ایسے قیدی جاؤ جلال والے نہیں دیکھے. خود جب یزید کی بیوی نے کہا کہ تو کہتا تھا میں نے باغی پہ فتح کر لی ہے، یہ تو پیغمبر اسلام کی طرح تھی، یہ تو رسول ہندہ شاگرد تھی، تفسیر کی کلاس میں آیا کرتی تھی جناب زینب سلام اللہ علیہ کا. یہی کہ جب خاموشی سے پوچھا کہاں کہ تم کہاں کے قیدی ہو، کہا ہم تو مدینہ کے ہیں. کہا امیر المومنین علی ابن ابی طالب، ہاں کیسے، جتنے ہم لوگ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کوئی نہیں جانتا ہے. کیا آپ ان کی بیٹی کو بھی جانتے ہو جناب زینب کبریٰ؟ کہا ہندہ تو پہچان سکتی ہے. کہا کہ اس دوران اس نے اپنے اس وقت آ کے جب یہ صورتحال بنی، ہندہ نے جب لوگوں نے جب صحابیوں کو پتہ چلا، اب اس نے بہانہ بنایا. یہ جو ہماری کتابوں میں بھی ہے اس کا یہ ہے کہ اس نے ایکسکیوز بنایا اپنے اس گناہ کو چھپانے کے لیے، کہ جس طرح وہاں پہ بعض جس جگہ جو سیاست ہوتی ہے نا، مارتا کچھ ہے تو بعد میں ایک دوسرا گروپ چلا جاتا نہیں، وہ تو بڑے خراب سے اس نے تو پتہ نہیں سی، چلو ٹھیک ہے جی اسی جی معافی. اس نے بھی کیا کیا، اب دیکھا کہ چاروں طرف سے وہ ہجوم آ گیا، چاروں طرف سے لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ تو خاندان ہے، اس میں تو طہارت ہے، یہ پیغمبر اسلام کی بہو بیٹیاں ہیں، یہ رسول خدا کے بیٹے کو انہوں نے مار دیا ہے، اس کی خود بیوی، اس کا خود بیٹا. جب سارے کا سارا ایک پورا ماحول بنا اس کے خلاف، سارے ایک سلسلہ شام میں شروع ہوتا، اس نے کیا کہا، نہیں یہ تو میں نے تو نہیں کیا تھا، یہ ابن مرجانہ نے. اسی طرح ہماری کتابوں میں بھی نقل ہے، یعنی اس نے بہانہ بنایا، بہانہ بنانے کے لیے تاکہ اپنے اس جرم کو چھپا لیا جائے. اسی طرح اس نے کیا، نہیں یہ تو ابن مرجانہ نے کیا تھا، یہ تو ابن زیاد نے کیا تھا، میں تو یہی چاہتا تھا گرفتار کر کے میرے پاس رہے. تم نے گرفتار نہ فقط کیا، تم نے ذبح نہیں کیا فقط، تم نے رسول خدا کی بیٹیوں کو قیدی کیا ہے. باقی رہ گئی بات، ہمارے علماء دونوں طرف سے نقل کرتے ہیں، نقل قول کرتے ہیں. بہت سارے ہیں جو نقل قول کو بھی کہتے ہیں نہیں انہوں نے لکھ دیا. نقل قول لکھنا نہیں ہوتا ہے، نقل قول کا مطلب یہ نہیں، یہ ہوتا ہے کہ یہ کہا بات. یہ ساری میں نے آج جو ہے نا وہ دیکھی ہیں، سارے جتنے بھی ہیں، تو اس میں بھی
اہل سنت کے ہاں بھی یہی چیزیں ہیں کہ ہاں جی بعض میں اس نے کہا کہ کوشش کی جو معافی مانگی جائے، یہ کیا جائے، وہ کیا جائے، میں نے اس نے اہتمام، یہ اس کی مجبوریاں تھیں، جس مجبوریوں کی وجہ سے اس کے پاس کوئی چارہ کار نہیں تھا، جس کی وجہ سے اس نے یہ ساری ذلت جب چاروں طرف سے ہوئی تو کہا اپنا سارا جرم اس ابن زیاد کے اوپر جو ہے نا وہ ڈالنے کی کوشش کی۔ ایسی بات نہیں ہے، اس سے یزیدیت کو کبھی جو ہے نا وہ اس میں اتنا تخفیف آ سکتی ہے، اور نہ ہی یزیدیت کے اس منحوس چہرے کو چھپایا جا سکتا ہے، بلکہ اس سے جہاں جہاں پہ بھی موالی ہیں، جہاں جہاں پہ بھی سید الشہداء کی عقیدت اور احترام رکھنے والے ہیں، پورا محرم انہوں نے اس دفعہ ایک ٹی وی چینل پہ، ایک یعنی اردو والا نہیں ہے، ایک اور چینل ہے کہ جہاں سے یعنی سارے کے سارے اس پر فارسی زبان میں انہوں نے پوری کی پوری کوشش کی میں کہ نہیں یزید کا تو کوئی قصور نہیں تھا، یزید کا قصوروار ہے، یزید نے سب کچھ کیا ہے، یزید نے بدلہ لیا ہے، یزید نے اشعار پڑھے ہیں، یزید نے قیدی کیا ہے، یزید نے رسول خدا کی بیٹیوں کو بازاروں میں لے کر آئے، یہ یزید ہے، لہٰذا اس کو چھپایا نہیں جا سکتا ہے۔ اور جہاں تک ابن اس کا آپ نے جو ہے نا وہ عبداللہ ابن عمر کی بات کی، جو حجاج ابن یوسف کی، یہ سب کو پتہ ہے اس چیز کا کہ ساری رات کو گیا۔ اس میں اگر آپ مزید جو ہے نا تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو ابن ابی الحدید شرح نہج البلاغہ کی جلد نمبر 13 اور صفحہ نمبر 242 پہ آپ جو ہے نا دیکھیں۔ اسی طرح قاموس الرجال میں چلے جائیں، اس کی جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 541 اس پہ بھی ہے کہ وہاں پہ بھی اس نے کی۔ اور یہ حجاج ابن یوسف کے جو بچر آف ہسٹری جس کو کہا جائے، کہ تاریخی بھیڑیا جس کو کہا جائے، جس نے 1 لاکھ سے زیادہ شیعان اور موالیاں نے، اور اس کی اپنی میں آپ کو اس کی بات بتاؤں، حجاج ابن نے کہا کہ ہمارا خاندان وہ ہے کہ جس میں کوئی علی نام نہیں رکھتا ہے، یہ اپنی تعریف کی ہے اس نے، حجاج ابن یوسف نے۔ ہمارا خاندان وہ ہے کہ جس نے 70 آدمی کو جو معاویہ کی طرف سے لڑے اور مرے ہیں وہ ہمارے خاندان کے تھے جنگ صفین میں، یہ اس نے اپنی تعریف میں کہا ہے۔ ہمارا خاندان وہ ہے کہ جہاں پہ یہ پتہ چل جائے کہ کوئی موالی علی ہے، کوئی خاتون پتہ چل جائے، ہمارے ہاں ان کی شادی نہیں ہوتی ہے۔ اس حجاج ابن یوسف کی انہوں کی جو یزید کی بیعت کر سکتا ہے تو باقی کیا یار بات کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے کہ باہر کا دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عاقبت بخیر کرے، چونکہ عاقبت بخیر ہونا، بڑے بڑے گزرے ہیں کہ جن کی عاقبت جو ہے نا بخیر نہیں ہو سکی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرمائے، ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرمائے۔ پروردگار ہماری خطاؤں کو نہ دیکھ، اپنے لطف اور احسان کے صدقے میں ہماری جملہ گناہان صغیر اور کبیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار ہمارے جتنے مومنین و مومنات مریض ہیں، بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں صحت، سلامتی، شفا کامل اور عاجلہ عطا فرما۔ ہم سب کے مرحومین کی یا اللہ تو مغفرت فرما، انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ عزاداران سید الشہداء جہاں جہاں پہ بھی ہیں پروردگار تو انہیں آباد فرما، تکفیریوں کے شر سے انہیں محفوظ فرما، عالم اسلام کو سر بلند فرما۔ وہ طاقتیں کہ جو مسلمانوں کو آپس میں لڑانا چاہتی ہیں پروردگار ان کے شر کو ان کی اپنی طرف لوٹا۔ امام زمان قطب عالم امکان کی ظہور پر نور میں تعجیل فرما۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔